رب دا کلام لے کے آئے گا، یسوع دا سلام لے کے آئے گا، یسوع دا سلام لے کے آئے گا۔ یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، اور خداوند کے پاک کلام میں، کلام حق میں لکھا ہے، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ پس اے بھائیو، ہم لونڈی کے فرزند نہیں، یعنی غلام کے فرزند نہیں، بلکہ آزاد کے ہیں، مطلب روح سے ہیں، کیونکہ ہم جسمانی نہیں۔ جتنے بھی مسیح یشوع پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یسوع ہی خداوند ہے، یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ روح سے ہے، کیونکہ روح القدس کے بغیر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یسوع معلوم ہے، یسوع خداوند ہے۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جٹو۔ اور مسیح نے ہمیں، یعنی روح القدس نے، خدا کے مسیح نے ہمیں کن چیزوں سے آزاد کروایا؟ مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ کلام میں سے سیکھنے سے پہلے ہم عام زبان میں بات کریں گے۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا، لیکن ہم آج بھی غلام ہیں۔ ہم آج بھی روح کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے جسم کے غلام ہیں، شریر کے غلام ہیں۔ دیکھیں کہ سچا اور روحانی کلام وہ کلام ہے، روح القدس کا کلام وہ ہے، آزادی کا کلام وہ ہے کہ جو ہم کو ہر پرمپرا، ہر مانسکتا، غلامی کی مانسکتا اور ہر طرح کی جسمانی مشقتوں سے آزاد کرے۔ اور یشوع مسیح نے کہا، اے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، یعنی آزاد کروں گا۔ اور آزاد ہم خود سے اور دوسروں سے۔ آزادی یہ ہے کہ ہم اپنی روحانی آزادی سے مسیح وشواس میں چلیں، لیکن غلامی کا حال یہ ہے کہ ہم آج بھی اسرائیلیوں کے جیسے راجا شاؤل کی مانگ کرتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ خدا نے ہمیں ہی راجا گھوشت کر دیا ہے، مسیح یسوع کے وسیلے، یعنی وارث۔ مگر ہم آج بھی ہزاروں کی گنتی میں ہم پر ایک آدمی شاشن کر رہا ہے، مگر ہم آج بھی ہزاروں کی گنتی میں ہیں، مگر ہزاروں کی گنتی کے اوپر آج بھی ایک ہی آدمی شاشن کر رہا ہے، ستہ کر رہا ہے، اور وہ کلام کے وسیلے ستہ کر رہا ہے۔ اور وہ ایک آدمی ہزاروں کے اوپر کس سے ستہ کر رہا ہے، کس سے حکومت کر رہا ہے؟ اس کلام سے جو خود ہمارے پاس، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے گھروں میں ہے، بلکہ ہمارے من میں ہے اور ہمارے منہ میں ہے۔ اس کلام میں سے، اور اس کلام سے آج ایک شریر، ایک آدمی ہزاروں پر ستہ کر رہا ہے۔ ہر ایک کے پاس کلام حق ہوتے ہوئے بھی، روح القدس ہوتے ہوئے بھی، آج بھی ہزاروں پر ایک آدمی ستہ کر رہا ہے، جبکہ ہم کلام کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی کسی کے غلام ہیں، کسی کے ادھین ہیں۔ مگر ہے کیا ہے؟ ہم پھر دوسرے کے ادھین ہو کر غلامی کی حالت میں ہیں۔ ہم تو خود ایک تمبو لگا کر دوسرے کی بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے ہم گناہ اور شریر کے کاموں کے غلام تھے، اب ہم گیان کی باتوں کے اور گیان کی باتوں کو سننے کے غلام ہیں، اور گیان کی باتوں کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں، سیکھنے کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں، ہاتھ رکھنے کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔
उत्तम उत्तम बातें सुनने की गुलामी में जकड़े हुए हैं, रीतियों की गुलामी में जकड़े हुए हैं, त्योहारों की, ईद और चांदों की गुलामी में जकड़े हुए हैं, रंग बिरंगे कपड़ों की गुलामी में जकड़े हुए हैं, तरह तरह की तालीमों की गुलामी में, बड़े और छोटों की गुलामी में, जिसका नाम है, फेम है, उनकी गुलामी में जकड़े हुए हैं। मुझे इस नामी आदमी ने छुआ, मुझे इस नामी आदमी ने मेरे लिए दुआ की। हम फेम की गुलामी में जकड़े हुए हैं, बल्कि हमें तो इन सब बातों से मसीह ने आज़ाद किया और हमें आज़ाद होकर दुनिया जो भटके हुए हैं लोगों को आज़ाद करना है। खुदा हमें गुनाहों से इसलिए नहीं आज़ाद करते कि हम खुद को धर्मी और दूसरों को गुनाहगार समझें, और धर्मियों की सोसाइटी बनाकर दूसरे लोगों को नीचे समझकर खुद को उत्तम मानकर एक कस्बा या ग्रुप बनाकर जीना शुरू करें या अलग होकर जीना शुरू कर दें कि हम तो अब जो हैं, जो मसीह में हैं, हम धर्मी बन चुके हैं, हम धर्मी बन गए हैं। हम इसलिए धर्मी नहीं ठहराए गए कि अपनी ही एक सोसाइटी बनाकर और अलग से समाज से, आम समाज से अलग होकर जीना शुरू कर दें। हम इसलिए धर्मी ठहराए गए हैं कि हमें देखकर लोग हमें ऑब्ज़र्व करें, यानी हमें नहीं, यानी हम में से मसीह को ऑब्ज़र्व करें, हम में से मसीह की खुशबू आए और हम एक फूल की तरह हैं समाज में, दुनिया में, ताकि हम फ़िज़ा को खुशबू से भरें और समाज को मसीह की खुशबू दें। इसका मतलब ये नहीं कि हम अलग सोसाइटी बनाकर और अलग से जीना शुरू कर दें। जो खुदा में शर्मिंदा हैं या गुनाह आलूदा ज़िंदगी बिता रहे हैं, जो गुनाह आलूदा बदबूदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो स्ट्रेस में हैं, जो तरह तरह के स्ट्रेस में, डिप्रेशन में हैं, हम मसीह की खुशबू से उन्हें आज़ाद करें। हम उन लोगों की उम्मीद बने जो नाउम्मीद हैं, हम उन लोगों की उम्मीद हैं जो नाउम्मीद हैं, और हम उन लोगों के लिए ज़िंदगी हैं, ज़िंदगी से थक चुके हैं, अक चुके हैं। हम उन लोगों के लिए उम्मीद और ज़िंदगी हैं, और ज़िंदगी बनना हमारा फ़र्ज़ है। उनकी तारीकी की लाइफ में हम यानी मसीह लोग, मसीह विश्वासी, उनके लिए नूर हैं, और हम उनकी उम्मीद हैं, और हम उनकी तारीकी भरी ज़िंदगियों के लिए नूर हैं। बल्कि हर उस गुनाह में या उसको जिसे कोई नहीं अपनाता समाज में, ठोकर और शिकस्ता दिल है, शिकस्ता रूह है, जो शिकस्ता रूह का मालिक है, उन्हें अपनाकर जीना है और उनमें ज़िंदगी का दम फूंकना है। हमारे पास विरासत होते हुए भी, यानी रूह और कलाम होते हुए भी, लीडर और अगुओं के गुलाम हैं। क्योंकि रूह वाला जो है, जिसके पास रूह है, जिसके पास कलाम है, जिसके पास बेटा है, वो फिर भी किसी दूसरे शरीर का गुलाम है। वो खुद तो मसीह में रूह में आज़ाद हैं, जिसका वो गुलाम है, जिसको उसने अपना अगुआ या लीडर माना हुआ है। लेकिन लीडर तो आज़ाद है, लीडर किसी का गुलाम नहीं। लेकिन जिसको लीडर अगुआ माना हुआ है, वो उसका गुलाम है, रूह में, मसीह में, कलाम में आज़ाद होते हुए भी। लेकिन जितने मसीह के नाम में उनके अधीन हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम में उनके गुलाम हैं। जितने भी लोग मसीह के नाम में उनके अधीन हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम में उनके गुलाम हैं।
مجھے کوئی ٹپنی تو نہیں کرے گا۔ علیحدہ علیحدہ نہ جانے کتنی سوچیں ہیں، کام میں سے ٹائم نہیں لگتا، زندگی گزر رہی ہے، سنڈے میٹنگ اٹینڈ کرو، پھر 6 دن آرام سے نکل ہی جائیں گے۔ اگر کسی کو خدا کی طرف سے، روح القدس کی طرف سے وشواس اور دلیری ہے تو وہ ایک ہی جگہ رکے رہنے کو آرام نہیں کہتا، یا وہ کسی کے ادھین ہو کر نہیں چلتا، کسی کا غلام ہو کر نہیں چلتا، بلکہ روح القدس کی ہدایت سے چلتا ہے، ایمان سے چلتا ہے۔ روح کا کلام اس بات کے لیے بالکل غلام نہیں کرتا، روح کا کلام، سچائی کا کلام، آزادی کا کلام اس بات کے لیے بالکل غلام نہیں کرتا کہ بس اب تم ایک ہی وقت پر، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی ستھان پر، ایک ہی کے لیے، ایک ہی کے واسطے پوری زندگی غلام بن کے رہو، کیونکہ تم نے تو یہاں سے زندگی پائی ہے، اب بس یہاں سے کہیں مت جانا، ورنہ اس سے بھی برا حشر ہوگا۔ تم زمین کے نمک ہو، یہ پوری دنیا، پورا آسمان، پوری زمین، زمین میں رہتے لوگ، یہ ہماری وراثت ہے، مسیح کے وسیلے یہ ہماری بادشاہت ہے۔ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے، اگر نمک میں سواد ہی نہ ہو تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں، سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو، جو مسیح ہیں، جو روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں، جن پر روح القدس کی دلیری ہے، جو روح القدس کی ہدایت سے آزاد ہیں، وہ دنیا کا نور ہے۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہوا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر، یعنی جس کے پاس روح القدس ہے، جس کے پاس نور ہے، جس کے پاس زندگی ہے، پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ گھر مطلب یہ بدن، ٹھیک ہے، جس بدن میں روشنی نہیں، اور جس کے پاس روشنی ہے، اور جو گھر روشنی میں نہیں، جس گھر میں روشنی نہیں، وہ گھر، جس گھر میں چراغ ہے، جس گھر میں وہ روشنی ہے، اس سے جلایا جاتا ہے۔ اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ جانو۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی۔ یہودی نشان چاہتے ہیں، یعنی نشان کا مطلب چمتکار، اور یونانی، اور نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ ہم سب مسیح یشوع میں ایک ہیں۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جٹو، ستا کے جوئے میں نہ جٹو۔ اور ستا ہوتی ہے شریعت کے وسیلے، شاستر کے وسیلے۔ ستا نکلی شاستر سے، ستا نکلتی ہے شاستر سے، حکمت سے، اور حکمت والا ہی یعنی شاستر کے گیان سے، یعنی شاستر کی مدد سے، شاستر کے وسیلے، شاستر کے نام پر حکومت کرتا ہے، کیونکہ شاستر سے ملتی ہے حکمت، اور اس حکمت سے وہ ان لوگوں پر حکومت کرتا ہے جن کے پاس حکمت نہیں، جو حکمت کے چاہوان ہیں، جو حکمت کو پانا چاہتے ہیں۔ اور شاستر سے وہ حکمت لیتا ہے، بہت سارا گیان لیتا ہے، اور اس گیان سے جو گیان کو پانے کے چاہوان ہیں، جو گیانوان بننا چاہتے ہیں، ان پر وہ حکومت کرتا ہے۔ حکمت سے ہوتی ہے حکومت، اور وہ خداوند روح ہے، خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کی روح ہے وہاں آزادی ہے۔
کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ کیونکہ انسان کی اپنی روح جو ہے وہ غلامی کی روح ہے۔ انسان کے اندر جو اپنی روح ہے، جو انسان کی روح ہے، وہ غلامی کی روح ہے، اور جس سے ڈر پیدا ہوتا ہے، اور ڈر پیدا کرنے والا غلام پیدا کرتا ہے۔ جو ڈر کو جانتا ہے، جو ڈر کو سمجھتا ہے، جس نے ڈر پر قابو پایا ہوا ہے، وہ پتہ ہے کہ انسان کے پاس غلامی کی روح ہے اور اس سے ڈر پیدا ہوتا ہے، اور اس ڈر پر قابو پا کر وہ لوگ آپ پر حکمت کے وسیلے حکومت کرتے ہیں، یعنی شاستر کے گیان کے وسیلے آپ کو اپنا غلام بنا کے رکھتے ہیں، آپ سے وڈیائی چاہتے ہیں، آپ سے عزت چاہتے ہیں، اور جس میں ڈر پیدا ہوتا ہے وہ غلامی کو پیدا کرتا ہے، یعنی غلامی کرنے لگ جاتا ہے جس کے اندر ڈر ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وارث، بے شک ہم وارث ہیں، لیکن جب تک بچے ہیں، وارث جب تک بچہ ہے، اگرچہ وہ سب کا مالک ہے، مگر اس میں اور غلام میں فرق نہیں، بلکہ جو میعاد باپ نے مقرر کی اس وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کی اختیار میں رہتا ہے، اس وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کے اختیار میں رہتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی جب بچے تھے تو دنیاوی ابتدائی مطلب شروعاتی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہے۔ کلام بالکل صاف، سیدھا اور سچا اور سچی بات کہتا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتی ہے۔ بس اب تم غلام نہیں بلکہ بیٹے ہو، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے سبب سے وارث بھی ہوا۔ وارث ہم کس کے ہیں؟ جو ہمارے پاس خدا کا روح القدس کے وسیلے کلام حق ہے، ہم اس کے وارث ہیں، لیکن ہم پھر بھی غلام ہیں، پھر بھی ہم اس کلام کو لیے ہوئے، جیسے ہمارے پاس ہماری وراثت ہوتے ہوئے بھی ہمیں بچپنا ہے، اور بچہ بے شک وارث بھی ہے۔ جب تک آپ کلام حق کی وراثت کو نہیں سمجھتے، آپ کو جب تک اس روح القدس کے کلام کی ویلیو نہیں، جب تک ہم پر ظاہر نہیں ہوتا، تب تک بے شک وراثت ہمارے پاس ہے، ہمارے گھروں میں ہے، لیکن پھر بھی ہم غلام ہیں۔ لیکن اس وقت خدا سے ناواقف ہو کر تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات سے خدا ہی نہیں، مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا، جو مسیح یشوع ہمارے لیے آئے، جان دی، تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے، وہ خدا کی صورت پر آئے، وہ خدا کی پہچان ہے، لیکن ہم پھر بھی غلام ہیں۔ اس نے ہم پر باپ کو ظاہر کیا، لیکن ہم پھر بھی غلام ہیں۔ مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا، یعنی یشوع مسیح کو جان لیا، ان کا کلام سنا، اس کا مطلب جس نے یشوع کو دیکھا، جس نے یشوع کو پڑھا، جس نے یشوع کا نام سنا، جو یشوع کے نام پر ایمان لاتا ہے کہ وہ خداوند ہیں اور وہ خدا کے بیٹے ہیں، انہیں باپ نے ان پر خود کو یشوع مسیح کے وسیلے ظاہر کر دیا۔ بلکہ خدا نے تم کو پہچانا تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو؟ جو دنیاوی حکمت ہے، سنسارک گیان ہے، وہ جو ہے وہ نکمی
اور شروعاتی ابتدائی باتیں ہیں جن کی طرف ہم آکرشت ہوتے ہیں، جن کی طرف ہم رجوع لاتے ہیں، جن باتوں کو ہم واہ واہی دیتے ہیں، بہت گہری بات کہہ دی، یہ بات تو ہم نے کہیں سے سنی نہیں، تو جن کی دوبارہ غلامی کرنی چاہتے ہو، تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو۔ ہم آج بھی دیکھیں کہ کلام کتنا یونیورسل ہے، کتنا یونیورسل ہے کہ تم یعنی ہر ایک کے لیے ایک جیسا، ہر وقت میں پورا پاسٹ میں، پرفیکٹ میں، فیوچر میں، کیونکہ کلام 3 وقتوں کو پورا کرتا ہے، 3 وقتوں کی بات کرتا ہے۔ تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو، آج بھی اور اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو۔ مانتے ہو لکھا ہے، جانتے نہیں، کیونکہ جو مانتا ہے اس کا جاننے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر وہ جان لیتا ہے تو پھر اس کا ماننے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر وہ مانتا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ دنوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کے بارے میں بالکل نہیں جانتا۔ اگر وہ جانتا ہے، اگر اس کو نالج ہے، تو اس کا ماننے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو، اس کا مطلب کہ تم جانتے نہیں، مانتے ہو۔ مجھے تمہاری بابت ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے بے فائدہ جائے۔ اے بھائیو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری مانند ہو جاؤ، کیونکہ میں بھی تمہاری مانند ہوں۔ یہ کلام ہے، کلام بول رہا ہے کہ اگرچہ میں تمہاری مانند ہوں، اگر میں تمہارے جیسا ہوں، تم جیسا ہو کر تم سے بات کرتا ہوں، کلام کرتا ہوں، تم بھی میرے جیسے ہو جاؤ۔ جیسے یشوع مسیح نے کہا باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں، اسی طرح کلام کہہ رہا ہے کہ میں تم جیسا ہوں، تم میرے جیسے ہو جاؤ۔ اسی طرح ہمیں کلام ہم میں ہے اور ہمیں کلام جیسا ہونا ہے۔ مسیح ہمارے جیسا ہو کر آیا اور ہمیں مسیح جیسا ہونا ہے۔ مسیح ہم جیسا ہو کر آیا اور ہمیں مسیح جیسا ہونا ہے۔ اسی طرح اے بھائیو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری مانند ہو جاؤ، کیونکہ میں بھی تمہاری مانند ہوں۔ اگر مسیح بے شک خدا کی صورت پر تھا، پھر بھی ہمارے جیسا ہو کر آیا اور ہمارے انسانوں کے تابع کیا، تاکہ ہم اس کے تابع ہو جائیں، تاکہ ہم اس کے جیسے ہو جائیں۔ میں نے یہ باتیں تمہیں ان کی بابت لکھی ہیں جو تمہیں فریب دیتے ہیں، اور تمہارا وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا، جو یشوع مسیح کی طرف سے ہمارا اس کے خون سے مسح ہوا ہے، اس کے روح القدس اترنے پر اس پر اور ہمارا مسح ہوا ہے، تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے۔ مسح یعنی روح القدس، ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جس کا ایمان یشوع مسیح پر ہے اور جس کا ایمان یشوع مسیح سے ہے، اور یشوع مسیح سے جس کو دلیری ہے، اس کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسیح جو ہے تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے اور سچائی ہے اور جھوٹا نہیں، کیونکہ وہ سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو۔ لیکن وہ مسیح یعنی مددگار، یعنی روح القدس،
جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اب روح کا مطلب ہے وہ کلام جو خداوند کے منہ سے نکلا، وہ کلام جو یشوع مسیح نے ہمیں سکھایا، جو باتیں یشوع مسیح نے کہی، اور اس کو عبرانی میں کہتے ہیں جو باتیں یشوع مسیح کی زبان سے نکلی، جو تعلیم یشوع مسیح نے ہمیں دی، جو تعلیم رسولوں کے وسیلے، کیونکہ رسولوں کو سکھایا یشوع مسیح نے، اور رسولوں کے وسیلے ہر آدم ذات میں انسانوں تک پہنچی۔ یشوع مسیح کی خوشخبری، یشوع مسیح کی فضل اور سچائی کی باتیں، اس کو عبرانی میں کہتے ہیں روح، اور قدس کہتے ہیں پوتر کو، یعنی مسیح یشوع کی وہ تعلیم کی باتیں، پوتر باتیں، اسے کہتے ہیں روح القدس۔ جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ کہا کس نے ہے؟ یشوع مسیح نے۔ تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں یا کیا کہیں، کیونکہ روح القدس اسی گھڑی تمہیں سکھا دے گا کہ کیا کہنا چاہیے۔ اور اس کنواری کا نام مریم تھا، اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو۔ یہ ہم تمثیل کے طور پر بات کر رہے ہیں کہ فرشتے نے مریم سے آ کر کہا سلام تجھ کو، جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا، جس حال میں کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ ہمیں مرد کو جاننے کی ضرورت نہیں۔ جو خداوند کے بندے ہیں، جو خداوند کی بندی ہے، خداوند کا جس کا خداوند پر ایمان ہے، اسے کسی دوسرے کو جاننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ روح القدس ان پر نازل ہوگا۔ خداوند کو کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہے ہمارا مددگار سہائک، یعنی روح القدس، یعنی روح، یعنی وہ مسیح یشوع کی تعلیم کی باتیں جو قدس ہیں، یعنی جو قدوس ہے، خدا کا قدوس یعنی یشوع مسیح، اور اس کی روح مطلب اس کی باتیں یعنی پوتر باتیں، کیونکہ وہ خدا کا قدوس ہے، تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ پاکیزہ جو پیدا ہونے والا ہے خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ اس میں سے نکل کر علیحدہ رہو اور ناپاک چیزوں کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا، اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگی۔ خدا اور مسیح یشوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے، اور اس کے ظہور اور بادشاہت کو یاد دلا کر میں تجھے تقید کرتا ہوں کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے، اور ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد کر لیں گے۔
کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد کر لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ مگر تو ساری باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔